الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارکنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے۔ اس میں جو ترتیب ہے رجب، شعبان اور رمضان، اس کے اندر بھی بہت ساری بڑی حکمتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ تخم ریزی کا مہینہ ہے۔ جیسے فصل کاشت کی جاتی ہے تو پہلے بیج ڈالا جاتا ہے، اور شعبان کا مہینہ پھل اور پھول لگنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ رجب کا مہینہ استغفار الذنوب کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ مغفرت الذنوب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ضیاء القلوب کا مہینہ ہے کہ دلوں کو اللہ تعالیٰ منور فرما دیتے ہیں، روشن فرما دیتے ہیں۔ تو رجب گناہوں سے معافی کا مہینہ، شعبان مغفرت کا مہینہ، اور رمضان مبارک کا مہینہ دلوں کی صفائی اور نورانیت کا مہینہ ہے۔ دلوں کو صفائی اور نورانیت ملتی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ رجب کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت کی محبت کا مہینہ ہے۔ اگر ہمیں شعبان کے مہینے میں محبت الہی نہ ملی تو پھر کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اور رمضان اللہ رب العزت کی وصل کا مہینہ ہے۔ اصل تو اللہ کا قرب ہے، اسی لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پورے دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اس کا مقصود اللہ کا قرب ہے۔ تو پھر کیا ہے، رمضان میں بندے کو اللہ کا وصل نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور شعبان کے اندر اللہ کی انسان کو محبت ملتی ہے۔ تو ہم ان ایام کو، ان راتوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں، اور خاص طور پر کل کی جو رات ہے وہ تو بہت ہی اہم رات ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ راتیں تو آتی رہیں گی، شب برات بھی، لیلۃ القدر کی رات بھی، اور دیگر مبارک راتیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں، ہمیں یہ راتیں میسر ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے بعض علماء نے سمجھانے کے لیے یوں لکھا کہ رجب کا مہینہ ہوا کے چلنے کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ بادل کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کی موسلادھار بارش کا مہینہ ہے۔ ہم تو اسی روٹین کے ساتھ انہیں معمولات کے تحت ہی اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ رجب کا مہینہ انسان کے مال کے پاک ہونے کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور چونکہ اس میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور شعبان کا مہینہ بدن کے پاک ہونے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ دلوں کے پاک ہونے کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ، اللہ کے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں نا ان کی مدد کی جاتی ہے رجب کے مہینے میں۔ اور شعبان کا مہینہ فرمایا میرا مہینہ ہے۔ کیا شعبان کس کا مہینہ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بعض دفعہ اتنے روزے رکھتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ کوئی بھی روزہ نہ چھوڑیں، اور بعض دفعہ یعنی کہ اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ جو ہے اللہ کا مہینہ ہے کہ اس میں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس میں کیوں کہ میری امت کے گناہ گار لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، سب کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ رجب کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن پاک کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے، اور فرمایا کہ شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے، اور فرمایا کہ رمضان کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ رب العزت مخلوق پر ہے۔ شعبان بھی بڑا معزز اور مکرم مہینہ ہے، اور رمضان مبارک بھی۔ اللہ ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور 4 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت خیر کے دریا بہا دیتے ہیں، سمجھانے کے لیے دریاؤں سے بھی آگے بڑھ کر کام۔ اللہ رب العزت اتنی جو ہے نا رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ ایک تو 15 شعبان کی رات جو انشاءاللہ العزیز کل کی رات ہے، اور آج کل نئے سلسلے چلے ہوئے ہیں۔ پہلے اکابر علماء ان کو نہیں پتہ تھا، آج ہماری تحقیق زیادہ ہے، جن کی زندگی کا ایک لمحہ کبھی وہ ضائع نہیں کرتے تھے، ان کا مطالعہ ہم سے پتہ نہیں آج کل ہم عجیب تحقیقات میں پڑے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی تحقیقات نہیں ہیں، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پتہ، آج کے لوگوں کو پتہ ہے کہ جی اس کا ثواب تھوڑا ہے، نہیں ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں پر بہت ہی زیادہ اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ محبت جب پکی ہوتی ہے نا تو پھر انسان کو کچھ چھوٹی موٹی چیزیں نظر نہیں آیا کرتی، اور جب محبت پتلی ہوتی ہے تو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں پھر بڑے عیب نظر آیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اکابرین سے جن کے ساتھ تعلق ہے تو ان کی جو تعلیمات ہے اس کو کسی شک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، پھر محرومی ہوتی ہے انسان کو۔ تو خاص طور پر فضائل میں تو پھر اور زیادہ 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی دریا بہا دیتے ہیں۔ ایک 15 شعبان کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور شب عرفہ کی رات، شب قدر کی رات۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ ان راتوں میں بھی سویا رہا اس کی قسمت ہی سوئی ہوئی ہے۔ ویسے میچ لگا ہوا تو ساری رات جاگتے ہیں، الیکشن کی اس دن تو سننے تھے نتائج تو ساری رات جاگتے رہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہ میچ والے تو میں نے بہت ہی سارے لوگوں کو دیکھا ہے نا، کرکٹ کا میچ تھا جی فلاں کے ساتھ، یہ بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں ان سننے والوں، آپ آگے آ جائیں، کوئی مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ آپ کی خود کی توجہ تو نہیں ہے نا، دوسروں کو تو سننے دو نا۔ تو ساری رات جاگتے رہتے، چلو کم از کم اور نہیں تو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر تھوڑا سا اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائیں، یاد میں بیٹھ جائیں، پھر صبح تہجد پڑھ لیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا، چلو باقی ساری رات سوئے رہیں۔ تو لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت راتوں میں چھپا دیا ہے، کوئی جیسے قیمتی چیز ہوتی ہے نا تو اس کو جو ہے نا چھپایا جاتا ہے، بعض دفعہ اس کو چھپایا جاتا ہے، ابھی تلاش کرو کوشش کے ساتھ۔ اب تو چھوٹے بچوں کو بھی نوجوانوں کو فرصت نہیں ملتی، الحمدللہ ہمارے ہاں تو بڑا اس کا اہتمام ہوتا تھا، بچپن میں مقابلہ نوافل پڑھنے کا ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا رات کب گزر گئی ہے۔ اب تو انٹرنیٹ سے جان چھوٹے تو پھر ہی ہے نا، سارا وقت تو ہمارا ادھر لگتا ہے۔
ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ 1450 سال کے اندر شیطان کے ہاتھ میں اتنا خطرناک ہتھیار نہیں لگا جتنا یہ خطرناک ہتھیار شیطان کے ہاتھ میں یہ انٹرنیٹ، یہ ٹچ موبائل لگا ہے۔ کتنے لوگ اپنا ایمان ہی کھو بیٹھتے ہیں، اور وہ حدیث مبارکہ اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے کے اندر بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن۔ بڑی بڑی عمر کے مرد اور عورتیں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں صرف اسی موبائل کو دیکھنے کی وجہ سے۔ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کفریہ کلمات تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ نہیں جی انٹرنیٹ، وہ موبائل میں ایسا آیا ہے جی، فلاں واٹس ایپ پہ ایسا آیا ہے، آگے سے دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل جو ہے نا اتنی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور بعض دفعہ بندہ سوچتا ہے یار یہ تو نمازی ہے، داڑھی والا بندہ ہے، پگڑی والا بندہ ہے، یہ باتیں کیسی کر رہا ہے؟ جو حوالے اس کے سامنے حدیث، قرآن، بڑے اکابرین کی کوئی باتیں نہیں، علماء کی کوئی باتیں نہیں، بس یہ اس میں ایسا آیا۔ ابھی ختم نبوت کا یہ مسئلہ پھیلا، جو ہوئی بات ہے عدالتی فیصلہ، تو اس کے سلسلے میں آگے سے کئی لوگ دلائل دے رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے جو ذہن سازی کرتے ہیں، فتنہ پرور لوگ، کیونکہ 80 چینل تو ان کے بھلے وقتوں میں یہودیوں کے تھے جو صرف اسی کام پر متعین تھے، اب تو پتہ نہیں اور کتنے بڑھ چکے ہوں گے، جن کا کام بے حیائی پھیلانا، ارتداد کی طرف لے کے جانا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی گھڑی جمعے کے اندر چھپا دی ہے کہ جمعے کے دن تو اس کو تلاش کرو، اس کے اندر اللہ نے چھپا دی ہے۔ جمعہ کے دن پھر عصر اور مغرب کے درمیان میں تو کوئی ایسا لمحہ ہے جو دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرماتے، ہر حال کے اندر قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو 99 ناموں کے اندر چھپا دیا ہے کہ 99 ناموں کے اندر حدیث ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو اسم اعظم سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات کی مانند ہوتی ہے۔ جیسے عید الفطر ہمارے لیے عید ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے یہ عید کی رات ہوتی ہے، شب برات۔ اور حضرت امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریفہ میں لکھا ہے کہ جس طرح گھپ اندھیرا ہوتا ہے اور صبح سویرے جو ہے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے جو ہے روشنی بڑھتی جاتی ہے، جب سورج روشنی ہوتی ہے نا، سورج طلوع ہونا ہوتا ہے تو روشنی آہستہ آہستہ پھر بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج نکلنے سے 5 منٹ پہلے اتنی روشنی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے سورج نکل آیا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے نا۔ یہ تو ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح 15 شعبان کی رات کو رحمت کا سورج طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر روشنی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ رمضان میں رحمت کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور رمضان سے ایک دن پہلے بھی ایسی ہی رحمت ہوتی ہے جیسے کہ رمضان کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ایام بھی آتے ہیں، لمحات بھی آتے ہیں اور ہم پوری طرح مستفید نہیں ہوتے۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے، کہ یہ ایام بھی نصیب ہوں، یہ لمحات بھی نصیب ہوں اور پھر بھی ہم ان کی قدردانی نہ کر سکیں، تو کتنی بڑی بات جو ہے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے بڑے بھائی جان مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت کی ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی 10 سال صحبت اٹھائی، تو اس میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عارف باللہ تھے، اللہ والے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے فرائض اللہ کی عظمت
کا حق ہے جنہیں انجام دینا ضروری ہے، اور نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے۔ فرائض کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت کا حق ہے جنہیں انجام دینا ضروری ہے، اور نوافل جو ہے پہلے انتظام کرنا چاہیے نا، لوگ دور دور سے آتے ہیں بیچارے۔ اب خراب ہوا یا پہلے ہیں؟ اچھا، مجھے تو آواز ہی وہاں آ رہی تھی، کافی دیر سے ہی خراب۔ تو فرائض اللہ کی عظمت کا حق ہے اور جنہیں انجام دینا ضروری ہے، اور نوافل اللہ رب العزت کی محبت کا حق ہے۔ نوافل پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت ہمیں ملے گی۔ تو چلو ویسے تو روٹین میں نہیں ہے، کل شب برات ہے تو ہم اس پہ کوشش کریں، پھر یہ 15 شعبان کی سے آگے جو راتیں ہیں، پھر رمضان مبارک کے لمحات ہیں تو اس میں کوشش کریں۔ اور پھر یاد رکھنا، جب کسی سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا تو انسان صرف قانونی تعلقات پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ملتا ہے۔ یعنی میاں بیوی کا قانونی تعلق تو نکاح کیا ہوا نا ہے نا، لیکن اس پہ اکتفا نہیں ہوتا، جنونی تعلق پھر آگے بڑھتا ہے بندہ۔ شوہر اور بیوی کا جو قانونی تقاضا تو پورا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن محبت کا حق جو ہے نا، اصل چیز وہ ہے جو درکار ہے۔ کچھ اور ہے درکار میری تشنہ لبی کو، ساقی سے میرا واسطہ جان نہیں ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے صرف وہ فرائض تک نہیں رہتا، ہم تو فرض پڑھ کے بھی بھاگتے ہیں، اس کو پھر مسلے سے وحشت نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ رات کو تہجد میں بستر اس کو اچھال دیتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی کلاک وہ الارم نہیں لگانے پڑتے، اس کے دل میں ہی الارم فٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس کا کوئی لمحہ نصیب ہی نہیں کیا، اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی، کبھی ہمیں اس کا خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی کوئی پانے کی چیز ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ نوافل کی جتنی کثرت کرتا جاتا ہے اتنا ہی میرے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ میں ہی اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور میں ہی اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی تو بخاری شریف کی حدیث ہے نا۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اللہ والوں کا اللہ کی جیب میں ہاتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمیں تو کاروبار کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے، یہ عمرے اور حج کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہ جس کو جس سے تعلق ہوتا ہے پھر اپنے ملاقات کے لیے اس کو بلاتا تو ہے نا۔ جب تھک ہار جاتا ہے تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم اللہ کا تعلق حاصل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کاریں بھی دیں گے، بہاریں بھی دیں گے، روٹی بھی دیں گے، بوٹی بھی دیں گے۔ مقصد جب یہ ہو کہ نہیں جی ہمیں تو دنیا کے پیچھے بھاگنا، تو پھر کچھ نہیں ملا کرتا، پھر تو سائے کی طرح سایہ آگے سے آگے جاتا رہتا ہے اور بندہ جناب پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ سایہ کبھی پکڑا تو نہیں گیا نا، پھر لا حاصل سی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس بندے کی زبان پر، پھر اس بندے کی زبان پر وہی بات جاری ہوتی ہے، یاد رکھنا، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے، جو اللہ کا قرب پا لیتا ہے نا۔ تو نوافل کی کثرت کی وجہ سے پھر اللہ اس کی زبان پر وہی بات جاری فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے۔ پھر کتابوں میں نہیں وہ چیزیں لکھی ہوتی، بندہ سوچتا ہے یار یہ کیسی بات ہے، پھر دل پہ اللہ القاء کرتے ہیں، بصارت سے زیادہ پھر بصیرت بڑھ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جس شخص کو نوافل کی کثرت کرتے دیکھو
تو اس کے قریب ہو جاؤ، یعنی اس کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کی باتیں القا کی جاتی ہیں۔ ہم تو جب کوئی مسجد میں دیکھ رہا ہو تو بڑی لمبے نوافل پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کو بارہا دیکھا، رات بھی حضرت کے ساتھ اللہ نے کئی بہت مواقع دیے، اور ویسے بھی دن کے وقت بھی حضرت سب کے سامنے اتنی جلدی سے نماز پڑھتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا کہ حضرت اتنی جلدی نماز، اور جب رات کی تنہائیوں میں پھر اس طرح لمبی ہم جب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو بس ذرا پھر آپ دیکھ رہے ہیں نا تو بنا سنوار کے نہیں، اس وقت پھر ہمیں اپنے نفس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ہم نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے نا سب کچھ۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص اور جو ہے نا اللہ کے لیے کوئی عمل جو ہے، فرمایا کہ اس طرح اخلاص والے بندے کی نشانی ہے کہ جس طرح چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا ہوتا ہے اور ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کی نیت مانتا ہے، تو اب وہ اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میری بکریاں میری تعریف کریں گی، اس کو تو یہ کسی سے نہیں ہوتی نا، بلکہ بڑے وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، مجمع میں بھی کھڑا ہو تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ میری تعریف کریں گے، وہ بالکل ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نوافل کی کثرت کرتے دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، یعنی اس کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کی باتیں القا کی جاتی ہیں۔ عبادت کی کثرت محمود ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ سے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے جنہیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ بیمار نہیں ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ عبادت کی کثرت نے ان کے جسموں پر ایسا اثر ڈالا ہے، دین کے لیے بھاگنا دوڑنا، راتوں کو جاگنا، مجاہدے کے اندر زندگی گزارنا، تن آسانی کو چھوڑ دینا، کبھی کھانا ہم اس لیے بھی بے وقت کھائیں کہ آج دین کا تقاضا تھا، اپنی ہر چیز راحت، اپنے سارے منصوبے کبھی ان کا شرازہ بھی اس لیے بکھیریں کہ آج دین کا تقاضا، اس کو مقدم رکھنا تھا۔ اس کے اندر کچھ اور ہی مزہ ہے۔ فرمایا عبادت کی کثرت نے ان کے جسموں کو ایسا اثر ڈالا ہے، وہ بیمار تو نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں اور دیوانہ کہنے لگیں۔ ہمارے ادھر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا کہنے لگا سوائے تمہیں اللہ اللہ کرنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میری کل آخرت میں تم یہ گواہی دے دینا کہ تمہیں یہ اور کام ہی نہیں تھا۔ آج ہم اس کو کام ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں جب تمہیں دیوانہ کہا جانے لگے تو یہ اللہ کی یہاں مقبولیت کی علامت ہے، یہ اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت ہے۔ کہ آج تو کہتے ہیں نہیں چھوڑو جی، دنیا کی مشکل زندگی کون گزارے، یہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کام کون کرے جی، مدرسے والے تو بس ایسے ہیں جی، وہ جی مفتی صاحب چھوڑو تم بھی کوئی کاروبار ساتھ کر لو۔ ماشاءاللہ خود بھی دور ہوتے ہیں، اس ساتھیوں کو بھی آگے مشورے دیتے ہیں، وہ جی مولانا صاحب آپ پڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ پرسکون لوگ مدارس کے ہیں، اگر صحیح نہج پہ کوئی کام کرے جیسے ہمارے بڑوں نے کیا ہے، ان سے زیادہ پرسکون کوئی بندہ نہیں ہے۔ ہمیں تو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں نا، دھوبی کے پاس تو ہر قسم کا کپڑا آتا ہے نا، کئی لوگ خود نیکی نہیں کرتے
لیکن ان کے لیے دعا کر کے معاونت کر کے ان کو دیکھ کر خوش ہو کر اپنا حصہ پورا پورا ڈال لیتے ہیں. اور کئی لوگ دوسروں کو نیکی کرتے ہوئے دیکھ کر بس ان کے ویسے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہیں سے گزر رہے تھے. ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور دعا مانگنے میں مشغول تھا تو وہ رک گئے اور اس کو دیکھتے رہے. حضرت کعب تلاوت اور دعاؤں کو سننے کے بعد جب آگے بڑھے تو فرمایا شاباش ان لوگوں کو جو اپنے اوپر قیامت کے دن سے پہلے رو لیں، کیونکہ اگر پہلے نہ رو سکے تو قیامت کے دن رونا پڑے گا. جو کوئی کام نہ دے سکے گا. میرے بھائی دوستو، آج موقع ہے. حضرت معاذہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کی اولیاء اللہ تابعین خواتین میں سے ہیں، ان کا ایک مقولہ مشہور ہے، مجھے ان آنکھوں پر تعجب ہے جو رات کو سو جاتی ہیں. مجھے ان آنکھوں پر تعجب ہے جو رات کو سو جاتی ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ قبر میں جا کر سونا ہی سونا ہے. اچھا، بعض انتظامی کاموں کو شیطان کا بڑا چکر ہے، وہ اس کو دین کا کام نہیں سمجھتے، اس کو عبادت نہیں سمجھتے. دوسروں کو عبادت پہ لگانا، دین کی طرف بڑھانا کرنا، کہتے ہیں انتظامی کاموں میں کون پڑے. 1993 سے لے کر آج تک بڑی قابل غور بات کر رہا ہوں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس عاجز کو جب بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی سے عرض کی کہ حضرت میں اس طرح اعتکاف میں بیٹھوں، اور میں نے بھی خود بھی جب بھی عرض کیا تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، آپ گھومتے رہو. ایسے انگلی سے اشارہ کر کے ہاتھ سے بس آپ گھومتے رہو، در در پر جا کر دعوت دیتے رہو. ہاں، کبھی زمبیا میں یا ادھر موقع ملا تو وہاں فرمایا کہ ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بعد میں فرمایا کہ ہم یہاں نہیں ہوتے تو چلو کچھ لوگ آتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ آپ بھی اعتکاف کر لیا کریں. اور بھی بہت سارے ایسے چیزیں آئیں. میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کام کے لیے میں یہاں آ جاتا ہوں، معہد میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں. فرمایا کہ نہیں، میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو بہت سارے ایسے کام بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر انتظامی کاموں میں کچھ بندے کا مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے نا. تو اس لیے اگر کوئی ایسا بھی موقع ملے تو اس کو بھی بہت بڑی غنیمت سمجھیں. اس کو بھی یہ نہیں کہ کون مصیبت ایسے اٹھائے، کیونکہ نفس کی چاہت کے ساتھ تو جو بھی ہم نیکی کریں گے تو اس کے اندر وہ سعادت حاصل نہیں ہوگی انسان کو. تو معاذہ ادویہ کیا کہا کرتی تھی کہ تعجب ہے مجھے ان آنکھوں پر جو رات کو سو جاتی ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ قبر میں جا کر سونا ہی سونا ہے. تو میرے بھائیو، 3 اعمال سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. 3 چیزوں سے، ایک تو شکر کی کثرت سے، اور دوسرا دعاؤں کا اہتمام سے. کیا کریں گے؟ شکر کی کثرت کریں گے اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور مسنون اعمال کی پابندی کریں گے. اس سے بندے کا اعمال جو ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے. اعمال کے اندر بھی استقامت ہو جاتی ہے اور ایمان بھی اس کا مضبوط ہو جاتا ہے. ظاہری طور پر تو ایک چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ سال ہا سال شکر پہ بات فرماتے رہے، سال ہا سال مسنون اعمال پہ بات فرماتے رہے، اور سال ہا سال دعاؤں کا بہت ہی زیادہ اہتمام فرماتے رہے. تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. تو شب برات جو آ رہی ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اب قبیلہ بنو کلب کی اتنی بکریاں تھیں جو کئی میلوں کے اندر سماتی تھی. ایک بکری کے بال آپ اندازہ لگائیں کتنے ہوتے ہیں، لاکھوں میں کروڑوں میں ہوتے ہیں نا.
فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں لوگوں کی، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی اس رات بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ عادی شرابی ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، قطع تلخی کرنے والا ہے، دل میں کینہ رکھنے والا ہے۔ کینے کو کیونکہ آج کل گناہ نہیں سمجھا جاتا، تو اس لیے اس پہ چند باتیں عرض کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ کے لیے بعد میں۔ کینہ کیا ہے؟ کسی انسان کے بارے میں دل میں میل ہو۔ کیا ہے؟ کسی بندے کے بارے میں دل میں میل ہو، دل میں عداوت ہو، بغض ہو۔ اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ کینہ ہے۔ ذرا سا کسی سے اختلاف آ کے ہوا یا کسی بات پر رنجش ہوئی اور اس سے کوئی ناپسندیدہ بات سامنے آئی، بس دل میں اس کی برائی بیٹھ گئی، یہ کیا ہے؟ یہ کینہ ہے۔ میں بھی اپنے دامن میں جھانک کے دیکھ لوں اور آپ بھی، ہم سب اپنے دامن میں جھانک کے دیکھ لیں۔ اسے غل بھی کہتے ہیں۔ برے سے نہیں، برائی سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہم اس کی جو بندے کی برائی ہے اس سے نفرت کریں۔ اب یہ تو نہیں کہ اس سے بھی نفرت کرنی شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھانے سے منع نہیں فرمایا، فرمایا کہ پیاز کھا کر جو اس کی بدبو آتی ہے تو مسجد میں نہ جانا، اس کی بدبو سے نفرت کی گئی ہے، پیاز سے نہیں۔ تو اس لیے میں بھی اور آپ بھی، ہم برائی سے تو نفرت کریں لیکن برے سے تو نفرت نہیں کرنی۔ ہم تو اس سے بھی بڑے برے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس نے 2 آنسو بہا کر اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر لیا ہو اور ہم اس کے بارے میں ایسا گمان کرتے رہیں۔ یہ کینہ کی بیماری جو ہے نا، بہت، لیلۃ القدر کی رات بھی اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، شب برات کی رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ کتنی بری بیماری ہے۔ یہ کینہ کی بیماری بہت کثرت سے پائی جاتی ہے، مردوں کے اندر بھی، عورتوں میں، دونوں میں یہ برائی۔ چھوٹے بچے میں کینہ نہیں ہوتا، باپ نے تھپڑ مارا، تھوڑی دیر کے بعد باپ کے گلے لگ جاتا ہے، بچے لڑ پڑتے ہیں کھیلتے کھیلتے، تھوڑی دیر بعد پھر پھر چل پڑتے ہیں۔ بچوں کے اندر یہ کینہ نہیں ہوتا۔ جانوروں میں اونٹ جو ہے نا، اس میں سب سے زیادہ کینہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ والوں کے پاس بیٹھے گا اس کے اندر کینہ ہوگا، بکریوں والوں کے پاس بیٹھے گا اس کے اندر عاجزی آئے گی۔ اگر کبھی کسی کو کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہونی تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ایسی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ اونٹ کینہ رکھ لیتا ہے، جب مالک بے دھیان ہو جاتا ہے نا تو پھر پورا بدلہ لیتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ کافر کے دل میں کینہ ہوتا ہے، ایمان والے کے دل میں کینہ نہیں ہوتا۔ پھر کینے کی علامات کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ میرے دل میں یہ کینہ ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا ایک تو عیب ڈھونڈنا، جب کسی کے عیب ڈھونڈ کر خوشی ہو تو سمجھ لو کہ ہمارے دل میں اس بندے کے بارے میں کینہ ہے۔ جو بندہ بڑا برا لگتا ہے نا، اس میں برائی ڈھونڈ کر خوشی ہوتی ہے، یہ کینہ رکھنے کی دلیل ہے۔ بس پھر گندی مکھی کی طرح جیسے وہ پھوڑے پہ، پھنسی پہ، گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے نا، پھر یہی کام ہوتا ہے، مشغلہ یہی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک بات دل کے کانوں سے سن کر دل میں آپ بات کو یاد رکھ لیں، کسی بندے کی خامی ہماری خوبی نہیں بن سکتی، کسی بندے کی خامی ہماری خوبی نہیں بن سکتی۔ اور دوسری علامت کیا ہے؟ مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا۔ کوئی بھی انسان ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھا نا پکڑا ہوا ہے، خوش ہوتا ہے بندہ کہ اچھا اب پتہ چلا ہے۔ تیسرا کلمہ خیر کو روک لینا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اس کے منہ سے نکل جائے بات کہ اس کے اندر یہ خوبی، ساری برائیاں نظر آتی ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ حقیر سمجھنا اس کو۔ اور پانچواں اس کا راز افشا کرنا، دوسروں کے راز افشا کرتا ہے بندہ۔ چھٹا کیا؟ مذاق اڑاتا ہے۔ اور ساتواں ایذا پہنچانا، کہ تکلیف پہنچا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور عیب گوئی کرنا، اس کی بری باتیں کرنا اس کے بارے میں۔
تو اب میں بھی اور آپ بھی ہم اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن جس کے دل میں ایمان والوں میں کے بارے میں کینہ ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات بھی مغفرت نہیں فرماتے، اور شب برات کی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم شام کو سوئے تو کسی کے خلاف دل میں کینہ نہ ہو، دل بالکل سینہ بے کینہ ہو۔ یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نفس کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ساتھ نصیب ہو جائے، یہ خواہشات ہم چھوڑ دیں، حائل ہے درمیان میں جو دیوار خواہشات، یہ گر گئی تو سمجھو ملاقات ہو گئی۔ اور یہ انسان کے اندر کب ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ پھر بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، کیا کسی اللہ والے نے خوب بات کہی، دیکھا ہی نہ تھا اس زندگی میں اعمال کا دفتر نظروں سے، افسوس میری اب آنکھ کھلی جب روح نے تن کو چھوڑ دیا۔ آج تیاری کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وہی وقت ہم اللہ کی یاد میں لگاتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اللہ کی یاد میں مست رہیں۔ ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا، کھولے یا نہ کھولے در اس پر کیوں ہے تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی سزا لگائے جا۔ ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم سزا لگاتے رہیں۔ فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا، ہم دل میں کینہ نہیں رکھیں گے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کفر اس در طریقت ما کینہ داشتان، عین ما است سینہ چوں عین داشت است۔ کیا فرمایا کہ طریقت کے راستے میں، سلوک کے راستے میں سینہ میں کینہ رکھنا کفر کی مانت برا ہے۔ اس طرح کفر برا ہے، اس طرح یہ برا ہے، اور میرا عین تو یہ ہے کہ اپنے سینے کو آئینہ کی طرح چمکتا ہوا بنا لے۔ ہم اپنے سینے کو آئینہ کی طرح چمکتے ہوئے بنائیں گے، اور یاد رکھنا رمضان مبارک کی مبارک ساتوں سے بھی ہم کما حق ہو اس وقت ہی مستفید ہوں گے جب ہم اپنے سینے کو بے کینہ کریں گے۔ تو آج ہم دل سے کینے کو دور کر دیں تو ہمارا سینہ کیا بن جائے گا؟ آئینہ بن جائے گا۔ پھر اللہ بصیرت بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے تو اللہ والوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ان کا سینہ آئینہ بن چکا ہوتا ہے۔ جیسے یار اسی دیوار پہ میں نے کئی دفعہ پگڑی باندھ لیتا ہوں، ایسے اس پتھر کو رگڑا گیا تو یہاں سے چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کیا خیال ہے جس دل میں اللہ کی ضربیں لگی ہوں، اللہ کی محبت ہو، تو اس دل میں کوئی نور نہیں آتا۔ ہم اس کوچہ سے واقف ہی نہیں، آشنا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو تمام برائیوں کی جڑ جو ہے نا وہ کس چیز میں ہے؟ دوسرے انسان کے دل کے بارے میں دل میں کھوٹ، کینہ، بغض رکھنا ہے۔ اور اس کیفیت کی وجہ سے انسان کے اعمال میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس معمولی برائی نہیں ہے، اور خاص طور پر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ فتنے پیدا ہوتے ہیں، یاد رکھنا کینے کی وجہ سے جھوٹ، غیبت، اظہار ثانی،
تانا زنی، اپنے الزام تراشی، بہتان، بد کلامی، تشدد،